پاکستان میں سیاسی جماعتوں پر پابندی کی تاریخ۔ پاکستان کو آزاد ہوئے تقریباً 77 برس کا عرصہ بیت چکا اور اس دوران جہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے آشرواد سے حکومتیں بنی، وہیں جمہوری طور پر منتخب ہونے والی حکومتوں کو اپنی مدت مکمل کرنے کے دوران مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ جمہوری حکومتوں کو یا تو صدر مملکت نے ختم کر دیا یا پھر فوجی آمروں نے ان کی حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ 1 اپریل 2022 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہ پہلی حکومت تھی جسے اپوزیشن جماعتوں نے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے باہر کیا تھا، تاہم اس معاملے پر بھی پی ٹی آئی نے اپوزیشن جماعتوں پر اس وقت کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی حمایت کا الزام عائد کیا۔ مئی 2023 میں نیب کی جانب سے عمران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد ملک بھر میں سڑکوں پر نکل آئی اور مختلف شہروں میں نہ صرف نجی و سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ کی بلکہ کور کمانڈر ہاؤس، جنرل ہاؤس اور متعدد پولیس اسٹیشنوں کو بھی نظر آتش کر دیا۔ جون 2023 میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی زیر صدارت پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت وجود میں آئی اور پھر انوار الحق کاکڑ کی نگران حکومت کے بعد فروری 2024 میں دوبارہ سے شہباز شریف ملک کے وزیر اعظم بنے۔ اس بار ان کی حکومت کو پیپلز پارٹی، MQM اور مسلم لیگ کاف کی حمایت حاصل تھی۔ الیکشن کمیشن نے فروری 2028 کے انتخابات سے چند روز قبل پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو مسترد کرتے ہوئے ان کے الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو آزاد امیدوار قرار دیتے ہوئے مخصوص اور اقلیتی نشستیں دے کر دیگر جماعتوں کو الاٹ کر دیا۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، تاہم پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا، جس کی سماعت کے لیے 13 رکنی فل کورٹ بینچ تشکیل دیا گیا۔ چند روز قبل 12 جولائی کو سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کل عدم قرار دیتے ہوئے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو واپس کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا۔ آج وفاقی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے متعلق فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں کہ پاکستان میں اب تک کتنی سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی جا چکی ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان۔ جولائی 1954 میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان پر ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے الزام میں پابندی عائد کر دی گئی۔ 1951 میں حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کا الزام میجر جنرل اکبر خان پر عائد کیا گیا، جنہیں مبینہ طور پر اس وقت USSR موجودہ روس کی حمایت حاصل تھی۔ اس سازش کے الزام میں جنرل اکبر، ان کی اہلیہ نامور شاعر فیض احمد فیض اور کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری جنرل سید سجاد ظہیر سمیت متعدد افراد کو گرفتار بھی کر لیا تھا۔ جماعت اسلامی۔ پہلے پاکستانی فوجی صدر ایوب کے دور میں جماعت اسلامی کو بھی پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1964 میں ایوب حکومت نے ریاست مخالف سرگرمیوں اور غیر ملکی فنڈنگ کے الزام میں جماعت اسلامی کو خلاف قانون قرار دے کر اہم رہنماؤں کو گرفتار کر لیا اور دفاتر کو سیل کر دیا۔ بعد ازاں جماعت اسلامی کی جانب سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا، جس نے پابندی کو ختم کرتے ہوئے جماعت اسلامی کو بحال کر دیا۔ عوامی لیگ۔ 26 مارچ 1971 کو اس وقت صدر جنرل یحییٰ خان نے شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ پر پابندی لگانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ شیخ مجیب کا عدم تعاون تحریک کا اقدام بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ شیخ مجیب اور ان کی جماعت نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کی ہے۔ جنرل یحییٰ کا کہنا تھا کہ شیخ مجیب نے ملک میں حکومت کے ہوتے ہوئے ایک متوازی حکومت چلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ملک میں تشدد اور عدم استحکام کو ہوا دی۔ مشرقی پاکستان میں تعینات فوجیوں پر تانے کسے اور ان کی تذلیل کی گئی۔ نیشنل عوامی پارٹی۔ نیشنل عوامی پارٹی 1967 میں مولانا بھاشانی اور خان عبدالولی خان کی حقیقی نیشنل عوامی پارٹی سے علیحدگی کے بعد وجود میں آئی تھی۔ ولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی کو بنگلہ دیش کے قیام کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کا نام دے دیا گیا تھا۔ نیشنل عوامی پارٹی کو 8 سال کے دوران 2 مرتبہ پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی مرتبہ 1971 میں جنرل یحییٰ خان نے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی عائد کی، جبکہ دوسری مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1975 میں نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی عائد کی۔ اس کے بعد نیشنل عوامی پارٹی کی دوبارہ سے تشکیل کی گئی۔ پہلے اس کا نام نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی اور پھر عوامی نیشنل پارٹی رکھا گیا۔ GS ہند قومی محاذ ریسر۔ مئی 2020 میں وزارت داخلہ نے GS ہند
قومی محاذ ریسر کو ایک کل عدم جماعت قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی عائد کر دی۔ جسکم سی پیک کی مخالفت کے حوالے سے بہت مشہور تھی۔ تحریک لبیک پاکستان۔ حکومت پاکستان نے اپریل 2021 میں پرتشدد کارروائیوں میں متعدد پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کر دی تھی۔ صوبائی حکومت نے دہشت گردی ایکٹ 1997 کو بنیاد بنا کر تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی درخواست کی تھی، جس کے خلاف ٹی ایل پی نے درخواست دائر کی اور پھر حکومت ٹی ایل پی پر پابندی عائد اٹھانے پر رضامند ہو گئی اور نومبر 2021 میں سعد رضوی جماعت کے سربراہ بنے۔ اب بات کرتے ہیں سیاسی جماعت پر پابندی کے حوالے سے پاکستان کا آئین اور الیکشن ایکٹ کیا کہتا ہے۔ آئین کے مطابق اگر کوئی سیاسی جماعت پاکستان کی حاکمیت اور سالمیت کے لیے مضر ہو تو حکومت اس پر پابندی کے لیے ریفرنس سپریم کورٹ کو بھجوائے گی اور سپریم کورٹ ڈکلیریشن کو برقرار رکھے تو سیاسی جماعت تحلیل ہو جائے گی اور اس کے منتخب ارکان نااہل قرار پا جائیں گے۔ آئین کے آرٹیکل 17 کی ذیلی شق نمبر 2 انجمن سازی کی آزادی سے متعلق ہے۔ اس کے تحت کوئی سیاسی جماعت اس طریقے پر بنائی گئی یا کوئی ایسا عمل کر رہی ہے جو پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ یا سالمیت کے لیے مضر ہے، اگر وفاقی حکومت اس پر پابندی لگانے کا اعلان کر دے تو وہ 15 دن کے اندر ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کرنے کی پابند ہوگی اور سپریم کورٹ کا ریفرنس پر فیصلہ حتمی ہوگا۔ آرٹیکل 17 کی ذیلی شق 3 یہ کہتی ہے کہ ہر سیاسی جماعت قانون کے مطابق اپنے مالی ذرائع ظاہر کرنے کی پابند ہوگی۔ الیکشن ایکٹ کی سیکشن 210(1) کے تحت سیاسی جماعت اپنے اکاؤنٹس کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کروانے کی پابند ہے۔ اس کے ساتھ سیاسی جماعت کے سربراہ یا اس کے محاذ پارٹی عہدیداران کا بیان حلفی ہوگا کہ سیاسی جماعت کو ممنوعہ ذرائع سے کوئی فنڈز موصول نہیں ہوئے۔ الیکشن ایکٹ کی سیکشن 212 سیاسی جماعت کی تحلیل ہونے سے متعلق ہے، جس کے مطابق اگر وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کے ریفرنس یا دیگر ذرائع سے موصول معلومات سے مطمئن ہے کہ سیاسی جماعت غیر ملکی فنڈڈ ہے یا ایسے کام کر رہی ہے جو پاکستان کی خود مختاری یا سالمیت کے خلاف ہے یا دہشت گردی میں ملوث ہے، تو حکومت اس پر پابندی کے لیے ریفرنس سپریم کورٹ کو بھجوائے گی۔ اگر سپریم کورٹ ڈکلیریشن برقرار رکھے تو سیاسی جماعت تحلیل ہو جائے گی۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 213 کے مطابق پارٹی تحلیل ہونے کے بعد اس کے پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی یا مقامی حکومت میں ارکان باقی مدت کے لیے نااہل ہو جائیں گے۔ خیال رہے کہ وفاقی حکومت نے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اعلان کیا کہ سابق صدر عارف علوی بانی پی ٹی آئی اور سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کا کیس چلایا جائے۔ ان تینوں اشخاص کے خلاف وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد یہ ریفرنس سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے گا۔